السلام علیکم۔ عمر صرف 20 برس تھی، ہاتھوں کی مہندی ابھی پوری طرح مٹی بھی نہ تھی کہ زندگی نے اس کے ہاتھوں سے خوشیاں چھین لیں۔ زینب ایک سادہ سی لڑکی جس کے خواب بھی اس کی عمر کی طرح چھوٹے تھے۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے نرمی سے بات کرے، کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور کہے فکر نہ کرو میں ہوں نا، مگر اس کے نصیب میں 50 سالہ مرد لکھا تھا جس کے بال سفید تھے، سوچ میں سختی اور دل میں رحم بہت کم۔ زینب کی شادی اس کے باپ نے مجبوری میں کر دی تھی۔ لڑکا کماتا ہے، عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، لڑکی کو کپڑا روٹی سب ملے گا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ 20 سال کی لڑکی 50 سال کے مرد کے ساتھ کیسے رہے گی، اس کا غصہ، اس کی ضد، سوچ کا بوجھ کیسے اٹھائے گی۔ شادی کی پہلی ہی رات زینب کو احساس ہو گیا کہ یہ رشتہ بربادی کا ہے۔ وہ ڈری ہوئی تھی، خاموش تھی اور اس کے شوہر سلیم کو اس کی یہ خاموشی کمزوری لگتی تھی۔ اگلی صبح سلیم نے غور سے زینب کو دیکھا اور طنزیہ ہنس کے بولا، عمر تو تمہاری کچی ہے، عقل بھی کچی ہی ہوگی۔ زینب نے نظریں جھکا لیں، وہ ابھی سمجھ ہی رہی تھی کہ شادی کے بعد بولنے کا حق بھی صرف شوہر کی مرضی سے ملتا ہے۔ ساس کہتی، اتنی کم عمر بہو لا کر کیا سوچا تھا تم نے، کام بھی ڈھنگ سے نہیں آتا۔ نند کہتی، بھائی نے تو بچی پال لی ہے۔ ہر جملہ زینب کے دل کو نیا زخم چھوڑ جاتا۔ وہ رات کو روتی، دن میں مسکراتی اور خود کو سمجھاتی شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے۔ ایک دن جب سالن میں نمک بہت کم تھا تو سلیم نے پلیٹ دیوار پر دے ماری، یہی سکھا کر بھیجا ہے تمہارے ماں باپ نے۔ زینب کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلی صبح بات صرف پلیٹ تک نہ تھی، ایک تھپڑ پھر دوسرا، زینب زمین پر گر گئی۔ سلیم چلا گیا، میری عمر دیکھیں اور اپنی نخرے بازی دیکھو۔ وہ رات زینب نے فرش پر گزاری، آنکھوں میں خوف، دل میں سوال، کیا یہی شادی ہے؟ کچھ مہینوں بعد زینب ماں بننے والی تھی۔ وہ خوش بھی تھی اور خوف زدہ بھی۔ خوشی اس لیے کہ شاید اب اس کے شوہر کا دل نرم ہو جائے، مگر سلیم نے کہا، بچے کی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا، میں پہلے ہی تم سے تنگ ہوں۔ ماں بننا زینب کے لیے خوشی کم اور آزمائش زیادہ بن گیا۔ جب اس نے پہلے بیٹا جنم دیا تو اس کے جسم میں جان کم اور دل میں درد زیادہ تھا۔ سلیم نے بچے کو دیکھا اور بولا، اب اور خرچہ بڑھ گیا۔ زینب نے بچے کو سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ہر طعنہ سہ جاؤں گی۔ اب مار صرف اس پر نہیں ہوتی تھی بلکہ بچے کے رونے پر بھی۔ چپ کرواؤ اسے، ہر وقت شور کیوں مچاتا ہے؟ زینب بچے کو سینے سے لگا کر خود مار کھا لیتی مگر بچے کو بچا لیتی۔ یہیں سے وہ لڑکی ماں بن گئی۔ ایک رات جب سلیم نے نشے میں اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور بچہ اس کے بازو میں روتا رہا، اس رات زینب نے فیصلہ کیا اب وہ اپنی زندگی صرف بچے کے لیے جیے گی۔
وہ محبت کی بھوکی تھی مگر اولاد کی خاطر اس بھوک کو دفن کر دیا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، دن مہینوں میں بدلے اور مہینے برسوں میں۔ زینب کی عمر تو بڑھ رہی تھی مگر اس کی خواہش وہیں کی وہیں رک گئی تھی جہاں پہلی بار اسے مار پڑی تھی۔ پہلے بچے کے بعد زینب نے سوچا تھا کہ شاید اب سلیم رک جائے، شاید اب وہ ایک باپ کی طرح سوچے گا، مگر حقیقت امید سے کہیں زیادہ کڑوی تھی۔ جب وہ دوسری بار ماں بننے والی تھی تو سلیم نے غصے میں کہا، تم نے مجھے بچوں کی مشین سمجھ رکھا ہے؟ ایک سے جان نہیں چھوٹی، دوسرا بھی آ رہا ہے۔ زینب نے کچھ نہیں کہا، وہ جان چکی تھی کہ اس گھر میں خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سلیم کی آمدن کم تھی، غصہ زیادہ، گھر میں آٹا کم ہوتا تو الزام زینب پر آتا، بچے بیمار ہوتے تو قصور بھی اسی کا۔ ساس کہتی، ہم نے تو اپنے وقت میں 4 بچے پالے، یہ آج کل کی لڑکیاں بس رونے کے لیے ہوتی ہیں۔ زینب بچوں کو سینے سے لگا کر چپ چاپ سہتی رہتی، اب مار کسی خاص وجہ کی محتاج نہ رہی۔ کچھ دیر سے دروازہ کھولتے، کبھی چائے ٹھنڈی ہوتی، کبھی بچے روتے اور کبھی بس سلیم کا موڈ خراب ہوتا۔ زینب نے اپنے جسم کے نیل چھپانا سیکھ لیے تھے، لمبی سسکیاں، دوپٹے کا صحیح استعمال اور مسکراہٹ کا جھوٹا سبوت۔ ایک دن سلیم نے غصے میں بچوں کو زور سے جھنجھوڑا۔ زینب چیخ اٹھی، وہ پہلی بار اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہوئی۔ بس وہی ایک لمحہ سلیم کو ناگوار گزرا۔ اس نے زینب کو مارا، اتنا مارا کہ وہ دیوار کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر زینب نے بچوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس دن اس نے جان لیا، ماں کی سب سے بڑی کمزوری اس کے بچے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ اب وہ روتی بہت کم تھی، سوچتی زیادہ تھی۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں ٹوٹ گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ رات کو بچوں کو سلانے کے بعد اللہ کے سامنے بیٹھتی اور لمبی سانس لے کر کہتی، یا اللہ مجھے مضبوط بنا دے، اتنا مضبوط کہ میں اپنے بچوں کو اس جہنم سے بچا سکوں۔ زینب نے اپنی ذمہ داریاں ختم کر دیں، نئے کپڑے نہیں، نئے جوتے نہیں، بعد میں 2 وقت کی روٹی۔ بچوں کے بعد اکثر وہ آدھی روٹی کھا کر بچوں کو پوری دے دیتی۔ جب بچے سوتے تو وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتی، میں ہار گئی۔ تو بچے اب سمجھدار ہونے لگے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ابو کی آواز بلند ہوتی ہے تو امی خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک دن بڑے بیٹے نے آہستہ سے پوچھا، امی ابو آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ زینب نے اس سوال پر اپنے آنسو نکال لیے۔ اس نے بچے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا امی مضبوط ہے، تم بس پڑھو، آگے بڑھو۔ اسی رات زینب نے اپنے بچوں کے ساتھ سوتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ایک وعدہ کیا، میں اپنی زندگی تمہارے نام کرتی ہوں، میری خوشی، میرا سکون، میری ہر خواہش سب تمہارے لیے۔ یہ وعدہ آسان نہیں تھا، مگر زینب اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو شادی کے دن ڈری سہمی بیٹھی تھی، اب وہ ماں تھی۔ بچے اب اس قابل ہو چکے تھے کہ ماں کے چہرے کی لکیریں پڑھ سکیں۔ وہ جانتے تھے کہ ابو کے قدم ان
قدموں کی آہٹ امی کے دل کی دھڑکن بدل دیتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ امی کی مسکراہٹ اکثر جھوٹی ہوتی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امی ہر حال میں ان کے لیے کھڑی ہے۔ سلیم اب بڑھاپے کے قریب تھا۔ غصہ پہلے سے زیادہ، جسم کمزور اور دل بھی اور سخت ہوتا گیا۔ وہ بچوں سے بات کم اور حکم زیادہ دیتا۔ کبھی کہتا میرے سامنے آنکھ اٹھا کر مت دیکھو، کبھی کہتا یہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے بگڑے ہیں۔ زینب پر الزام اپنے اوپر لے لیتی، کیونکہ اگر وہ نہ مانتی تو کوئی اور ٹوٹ جاتا۔ ایک دن سلیم نے زینب کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ بچوں نے چیخ کر باپ کو تھاما اور پہلی بار اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بڑے بیٹے نے کانپتی آواز سے کہا، ابو بس کریں، امی مر جائے گی۔ سلیم نے ہاتھ روک لیا، مگر آنکھوں میں کوئی ندامت نہ تھی۔ اس دن زینب بہت دیر تک زمین پر پڑی رہی۔ اسے لگا شاید اس کی آخری لڑائی تھی۔ چند مہینوں بعد زینب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ کمزوری، چکر اور مسلسل درد۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر کہا، بہت دیر ہو چکی ہے، جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ زینب مسکرا دی اور اس نے دل میں سوچا، جسم تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بستر پر تھی، مگر دل اپنے بچوں کے ساتھ جڑا تھا۔ وہ ان کو ہنستا دیکھتی، کتابیں درست کرتی اور ہر ایک دوسرے کو پاس بلا کر کہتی، میری وجہ سے کبھی کمزور مت پڑنا۔ بچی نے روتے ہوئے کہا، امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ زینب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، ماں کبھی مرتی نہیں، بس دعاؤں میں بدل جاتی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ زینب کی بیماری کے بعد سلیم خاموش ہو گیا تھا۔ وہ نہ معافی مانگ سکا، نہ آنکھوں میں آنسو لا سکا۔ کبھی سچ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ انسان انہیں مان ہی نہیں پاتا۔ ایک رات زینب نے اپنے بچوں کو اپنے قریب بلایا۔ آواز کمزور تھی مگر لہجہ مضبوط۔ میں نے اپنی زندگی میں تم سب کے نام کر دی، اب تم اپنی زندگی خود کے نام کرنا۔ اس نے بڑے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم ماں کا مان ہو۔ بیٹی کے ماتھے کو چوما، تم میری ہمت ہو، اور چھوٹے کو سینے سے لگا کر خاموش ہو گئی۔ فجر کے وقت جب اذان کی آواز آئی، زینب کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں۔ چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جسے کہہ رہی ہو، میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ آج وہی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے تھے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی باوقار انسان۔ ہر کامیابی پر وہ ماں کو یاد کرتے، اور سلیم اب وہ اکیلا تھا، ایک کمزور بے سہارا، ایک کرسی پر، اور بہت سی خاموشیاں۔ یہ کہانی کسی ایک زینب کی نہیں، یہ بس اس لڑکی کی ہے جو کم عمری میں بھاری نصیب تھام لیتی ہے، اور ہر اس ماں کی ہے جو ماں کھا کر بھی اولاد کو بچاتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں مرتی نہیں، وہ بچوں کی کامیابیوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔